بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہر وقت فکر میں رہو گے تو خود جلو گے اور بے فکر رہو گے تو دنیا جلے گی۔ 4 چیزوں سے دماغ اور جسم تباہ ہوتا ہے: رنج و غم، شب بیداری، ناقص غذا، عصر کے وقت سونا۔ ہر 5 دن بعد نہار منہ مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی جوانی رہتی ہے۔ جب تکلیف دینے والے اپنے ہوں تو بندہ اتنا غصہ نہیں کھاتا جتنا غصہ بندے کو کھاتا ہے۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ 4 چیزوں سے سکون خوشی حاصل ہوتی ہے: سرسبز و شاداب چیزوں کی طرف دیکھنا، آب رواں کا نظارہ کرنا، محبوب کا دیدار، ذکر الہی۔ تقریباً 95% آبادی دنیا کی ایسی ہے جنہوں نے کبھی جہاز کا سفر نہیں کیا۔ جو لوگ نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو غصہ زیادہ آتا ہے، لہٰذا بلڈ پریشر کے مریض زیادہ نمک استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ اسود رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ اپنے اہل خانہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ 4 چیزوں سے آنکھ میں دھندلا پن پیدا ہوتا ہے: ننگے پاؤں چلنا، صبح و شام نفرت انگیز چیز یا دشمن کو دیکھنا، زیادہ او بکا کرنا، باریک خطوط کا زیادہ غور سے دیکھنا۔ انار کا جوس پینے سے پیٹ کی اضافی چربی پگھلنے لگتی ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے ڈپریشن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور یہ نیند کی بے سکونی ختم کرتا ہے۔ ناظرین، جو ناشتے میں روزانہ سلاد کا استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ اگر چہرے پر غیر ضروری داغ پڑ جائیں تو دودھ یا دودھ کی بالائی چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف رہتا ہے۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس حسنہ میں کہ غزوہ حنین سے واپسی پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے۔ راستے میں اعرابی دیہاتی چمٹ کر آپ سے سوال کرنے لگا، حتیٰ کہ انہوں نے آپ کو ببول کے درخت کی طرف دھکیل دیا۔ وہ کانٹے آپ کی چادر سے الجھ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، میری چادر مجھے دے دو، اگر میرے پاس ان کانٹے دار درختوں جتنے اونٹ ہوتے تو میں وہ بھی تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، لہٰذا تم مجھے بخیل پاؤ گے، نہ جھوٹا اور نہ بزدل۔ ناظرین، کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، دل و دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پانی پینے والا بندہ بہت جلد کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگنے لگے تو فوراً نمک والے پانی سے غرارے کر لیں۔ جو لوگ ہمیشہ اپنے دل میں انتقام کی آگ رکھتے ہیں ایسے لوگ جلدی بوڑھے ہوتے ہیں۔ 4 چیزوں سے بدن کو تقویت ملتی ہے: نرم و ملائم ملبوسات، زیب تن کرنا، اعتدال کے ساتھ حمام کرنا، مرغن اور شیریں غذا استعمال کرنا، عمدہ خوشبو لگانا۔ ناظرین، دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے، ڈپریشن میں کمی لاتا ہے۔ اگر بچہ خواب میں ڈرتا ہو تو آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا کرے۔ جب چھینک آئے تو اس کو مت روکو ورنہ مردانہ کمزوری ہو جائے گی۔ ناریل کا خالص تیل چہرے پر لگا لینے سے چہرے کے دانے ختم ہوتے ہیں۔ جو لوگ جلدی جلدی کھانا کھانے کے عادی ہوں ان لوگوں کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ بچوں کی نظر کمزور ہو تو ان کو سونے سے قبل سونف کھلانی چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات مدینہ والے گھبرا گئے تو لوگ اس کی آواز کی طرف چل پڑے۔ نبی سب سے پہلے اس کی آواز کی طرف گئے تھے
اور واپسی پر آپ لوگوں سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں. آپ اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے. اس پر زین نہیں تھی اور آپ کے گلے میں تلوار تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس گھوڑے کو نہایت تیز رفتار پایا ہے. ناظرین، نہانے سے قبل پیشاب کر لینے سے آپ کی صحت بہتر رہے گی. جو لوگ اپنے معدے کو ہمیشہ تندرست رکھنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد گڑ ضرور کھا لیا کریں. انجیر کا استعمال کیا کریں، یہ فالج کی بیماری سے بچاتا ہے اور گھٹنوں جوڑوں کو بہت طاقت دیتا ہے. رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت ہو تو امرود کا مسلسل استعمال کرے. اگر بوڑھا آدمی یہ سمجھے کہ اس کی نظر کمزور ہو رہی ہے تو روزانہ سونف کھایا کرے، نظر تیز رہے گی. معدے کو طاقت دینے کے لیے بھی سونف کا استعمال ضروری ہے. پیٹ میں درد شروع ہو جائے تو الٹا لیٹنے سے کچھ دیر میں آرام آ جاتا ہے. جن کو غصہ زیادہ آتا ہو وہ کشمش کھا لے. کانوں کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کے کمزور ہونے کی علامت ہے. گلاب کا پھول سونگھ کر سونے سے نیند بہترین اور سکون کی آتی ہے. جس کے منہ کا ذائقہ کڑوا رہنے لگے وہ ایک الائچی وقفے سے چبھائے. وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو پیاز اور چکن پانی میں ابال لیں، پھر اس کا سوپ پی لیں، وزن کم ہو جائے گا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. آپ پر موٹے کنارے والی نجرانی چادر تھی. اتنے میں ایک اعرابی آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کی چادر کے ساتھ آپ کو اتنے زور سے کھینچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعرابی کے سینے کے قریب پہنچ گئے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر دیکھا تو زور سے کھینچنے کی وجہ سے چادر کے کنارے کے نشانات کندھے مبارک پر پڑ چکے تھے. پھر اس نے کہا محمد اللہ کا مال جو آپ کے پاس ہے اس میں سے میرے لیے بھی حکم فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور ہنس دیے، پھر اسے کچھ دینے کا حکم فرمایا. ناظرین، سو کر اٹھنے کے بعد بھی نیند آئے یا سستی پڑی رہے تو یہ دماغی کمزوری کی علامت ہے. دیسی گھی کے استعمال سے آپ کا بدن طاقتور اور مضبوط ہو جائے گا اور بدن کا درد بھی دور ہو جائے گا. زیادہ پیاز استعمال کرنے سے آپ کے چہرے پر جھریاں آ سکتی ہیں. رنگ سفید کرنا ہے تو رات کو منہ پر دہی لگائیں. سبز رنگ کی اشیاء کو غور سے روزانہ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے. جن لوگوں کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ کھجوروں کا استعمال کریں. کھجور کھانے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی. زیادہ پانی پینے سے نظر تیز ہوتی ہے، گردے صاف رہتے ہیں. گھر میں نیلی لائٹ لگانے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے. بارش کا پانی پیو، یہ پیٹ کو صاف کرتا ہے، نظام ہاضمہ کے لیے مفید ہے. سیدنا جابر بن سمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز اولا فجر یا ظہر پڑھی، پھر آپ اپنے اہل خانہ کی طرف تشریف لے گئے. میں بھی آپ کے ساتھ ہی مسجد سے نکل آیا. راستے میں کچھ بچے آپ سے ملے تو آپ نے باری باری ان کے رخساروں پر دست شفقت پھیرا، جبکہ آپ نے میرے دونوں رخساروں پر دست شفقت پھیرا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک کی ٹھنڈک اور خوشبو ایسے محسوس کی گویا آپ نے اسے عطار کے ڈبے سے نکالا ہو. گائے کا گوشت زیادہ استعمال کرنے سے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں. گرم دودھ میں زعفران ملا کر پینے سے سینے کی بلغم دور ہوتی ہے. گھر کے کام کرنے سے ورزش نہیں ہوتی بلکہ گھر کے کام سے تھکن کے علاوہ کچھ نہیں، اس لیے ورزش کے لیے وقت نکالیں. اگر کان میں پانی چلا جائے تو سفید پیاز کا عرق لے کر 2-3 بوندیں کان میں ڈال دیں. نہار منہ کچا کھیرا کھانے سے وزن میں کمی آتی ہے. اگر بلڈ پریشر کم رہنے لگے تو چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا. کالی مرچ کے کچھ دانے پانی کے ساتھ لینے سے پیٹ، کندھا اور ٹانگوں میں درد ختم ہوتا ہے. بدن میں بے تحاشا طاقت لانے والے 3 خشک پھل انناس، خوبانی اور کشمش. ناظرین، اجوا کھجور کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے. اجوا کھجور کھانے سے جسم کے زہریلے مادے دور ہوتے ہیں اور آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے. امراض قلب سے نجات ملتی ہے.
اجوا کھجور کے استعمال سے نفسیاتی مریض بھی ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ نیکی اور بھلائی کرتے رہو، نیکی کرنے سے انسان کو اندر سے خوشی ملتی ہے اور رنج و پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت دودھ کی بالائی چہرے پر لگا کر سو جایا کریں، چہرے کی چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ ناظرین، جو عورتیں موٹاپے کے شکار ہیں ان کو چاہیے 2 توریاں لہسن کی لیموں کے کیوے کے ساتھ کھا لیا کریں۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور بہت فائدہ مند غذا ہے۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا پانی میں گھول کر اس پانی سے سر کو دھو لیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ بغیر چکنائی والے دودھ میں 2 کیلے اور 2 کھجوریں ڈال کر بلینڈ کریں۔ روزانہ نہار منہ 1 گلاس پی لیا کریں، جسم بھرپور طاقت سے بھرا رہے گا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے افراد کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر بلا وجہ دل اداس اور بے چین ہو تو فوراً استغفار کریں، کیونکہ گناہ دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے بکرے کی کلیجی پر کالا نمک لگا کر کھائیں۔ ہائی بلڈ پریشر والے مریض نمک کا استعمال روک دیں اور کیلے زیادہ کھائیں، کیونکہ ان میں پوٹاشیم ہوتا ہے۔ نمک کے اثر کو کم کرتا ہے، جس سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ جس عورت کی عمر 35 سال ہو اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھایا کرے۔ زیادہ خراٹے آتے ہوں تو سوتے وقت ناک میں 3 قطرے سرسوں کے آئل کے ڈال دیں، خراٹے نہیں آئیں گے۔ بطخ کا سوپ پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوگی۔ انڈے کی سفیدی سر پر مسل دینے سے بال خشک نہیں ہوں گے۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت 1 گلاس پانی اور 1 لونگ کھا کر سوتے ہیں تو آپ کو قبض، تیزابیت اور پیٹ کا درد نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے چہرے پر نشان ہو تو لیموں کے چھلکوں کو چہرے پر مسل دینے سے دور ہو جائیں گے۔ آنکھوں سے آنسو آتا ہو تو سرما اور کاجل دونوں کو لگانے سے آپ کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں۔ بالوں کو وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانا ہے تو رات کو سونے سے قبل 1 گلاس دودھ میں چند قطرے روغن بادام ڈال کر پی لو۔ پھٹے اور خراب ہونٹوں کو ٹھیک کرنا ہے تو گلاب کا پھول آدھا لے کر تھوڑا سا مکھن شامل کریں، 1 ہفتے تک ہونٹوں پر لگا دیں۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہوتے ہیں۔ انسان زندہ رہنے کے لیے عمر بھر تکلیف برداشت کرتا ہے مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتا۔ ناظرین، 8 قطرے کلونجی کے تیل کے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آئے گی۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، جبکہ ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، بہت سے لوگ انہیں نہیں جانتے۔ پس جو شخص شبہات سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو شخص شبہات میں مبتلا ہو گیا تو وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ جیسے وہ چرواہا جو چراگاہ کے آس پاس چراتا ہے تو قریب ہے کہ وہ اس چراگاہ میں چرائے گا۔ سن لو، بے شک ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ سن لو، بے شک اللہ کی چراگاہ اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سن لو، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، وہ دل ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگو دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھائیں، انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ چہرے پر لیموں رگڑنے سے سیاہی کا داغ اتر جاتا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے آپ کی جوانی برقرار رہے گی۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی جسم میں خون پیدا کرتی ہے اور موٹاپے سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ دائمی قبض اور بواسیر کے لیے اسپغول بہت مفید ہے۔ 3 سے 4 چمچ اسپغول رات بھر 1 کپ پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ کھا لیں اور پانی پی جائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ ناظرین، متوازن غذا اور پھل کھانا بہت ضروری ہے۔ آپ کا دل کھانے کو نہیں چاہ رہا تب بھی متوازن غذا لینا ضروری ہے۔
नाशपाती खाएं, ये दिल को जला बख्शती है। अगर दिल सेहत मंद है तो आप तंदुरुस्त हैं। नाशपाती रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार जरूर खाया करें। समुद्री नमक खा लिया करें, वजन में कमी आएगी। सर की जुओं का खात्मा करने के लिए सर में अदरक का रस लगाया करें। पूरे बदन में दर्द रहता हो या जिस्म में बहुत कमजोरी हो तो 60 ग्राम बुने हुए चने लेकर उनका सफूफ बना लें। उसके अंदर 1 गिलास दूध, 1 केला, 2 अदद खजूर और 5 से 10 ग्राम गुड़ डाल दें। इसका मिल्क शेक बना लें। चंद दिनों में इस्तेमाल करने से जिस्म में दर्द, घुटनों में दर्द का आराम आ जाएगा। अदरक का ज्यादा इस्तेमाल सीने की जलन को खत्म करता है।